بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز تہجد کا طریقہ سیکھیے۔ کیا اس کے لیے سونا ضروری ہے؟ کتنی رکعت پڑھیں اور نیت کیسے کریں؟ رات کو سونا یا جاگنا؟ اسلامی شرع میں آدھی رات کے بعد نماز پڑھنا۔ قرآن مجید میں صرف ایک جگہ 17ویں سورہ میں یہ لفظ آیا ہے۔ ترجمہ: اے نبی، رات میں تہجد پڑھ، یہ تمہارے لیے نفل ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ آپ ازواج مطہرات کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ان کے گھر جا کر تہجد کے لیے بیدار فرماتے تھے۔ صحابہ کرام بھی اس نماز کو پابندی سے پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اس کے لیے ایک جگہ مخصوص کر دی تھی۔ رمضان کریم میں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تہجد کی نماز جماعت سے پڑھائی۔ دوسری شب اور زیادہ آدمی جمع ہو گئے اور تیسری شب اس سے بھی زیادہ، تو پھر آپ تشریف نہ لائے کہ کہیں لوگ اس نماز کو بھی فرض نہ سمجھنے لگیں۔ حالانکہ تہجد کی نماز فقط سنت ہے۔ یہ نماز گھر اور مسجد دونوں میں پڑھی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ نے تہجد کی نماز میں 2 رکعت بھی پڑھیں، 4 بھی اور 12 بھی۔ تہجد کا وقت: فرض عشاء پڑھنے کے بعد سو جائیں، پھر شب میں طلوع صبح سے پہلے جس وقت آنکھ کھلے وہی تہجد کا وقت ہے۔ وضو کر کے کم از کم 2 رکعت پڑھ لیں، تہجد ہو گئی۔ اور سنت 8 رکعت ہیں اور معمول مشائخ 12 رکعت۔ قرأت کا اختیار ہے، جو چاہے پڑھے، اور یاد نہ ہو تو ہر رکعت میں 3 بار سورہ اخلاص بہتر ہے کہ جتنی رکعتیں پڑھے گا اسے ختم قرآن مجید کا ثواب ملے گا۔ احادیث میں نماز تہجد کی بڑی فضیلتیں وارد ہیں۔ تہجد کی کثرت سے آدمی کا چہرہ نورانی اور زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ تہجد پڑھنے والے بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ تہجد کی نماز کے لیے افضل وقت کون سا ہے؟ اس سلسلے میں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: صلاۃ تہجد کا وقت عشاء کے بعد سے صبح صادق تک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحاح میں روایت موجود ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے شب میں بھی اور وسط شب میں بھی اور آخر شب میں بھی تہجد پڑھی ہے، مگر آخری ایام میں اور زیادہ تر آخر شب میں پڑھنا وارد ہے۔ جس قدر بھی رات کا حصہ متاخر ہوتا ہے، برکات اور رحمتیں زیادہ ہوتی جاتی ہے، اور سدس آخر میں سب حصوں سے زیادہ برکات ہوتی ہیں۔ تہجد ترک ہجود یعنی ترک نوم سے عبارت ہے، اس لیے اوقات نوم بعد عشاء سب کے سب وقت تہجد ہی ہیں۔ لفظ تہجد ہجود سے مشتق ہے، اور یہ لفظ 2 متضاد معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے معنی سونے کے بھی آتے ہیں اور جاگنے بیدار ہونے کے بھی۔ اسی رات کی نماز کو اصطلاح شرع میں نماز تہجد کہا جاتا ہے، اور عموماً اس کا مفہوم یہ لیا گیا ہے کہ کچھ دیر سو کر اٹھنے کے بعد جو نماز پڑھی جائے وہ نماز تہجد ہے۔ لیکن تفسیر مظہری میں ہے کہ رات کے کچھ حصہ میں نماز کے لیے سونے کو ترک کر دو، اور یہ مفہوم جس طرح کچھ دیر سونے کے بعد جاگ کر نماز پڑھنے پر صادق آتا ہے، اسی طرح شروع ہی میں نماز کے لیے نیند کو مؤخر کر کے نماز پڑھنے پر بھی صادق ہے۔ اس لیے نماز تہجد کے لیے پہلے نیند ہونے کی شرط قرآن کا مدبول نہیں۔ نماز تہجد ہو یا کوئی بھی، اس کی نیت کے لیے زبان سے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں ہے، بس دل میں یہ نیت کافی ہے کہ میں تہجد کی نماز ادا کر رہا ہوں، اور الفاظ ادا کرتے ہوں
تو تہجد کی نیت اس طرح کرے، اپنی زبانوں میں یوں نیت کرے کہ میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ نیز اگر رات کو صرف نفل کی نماز کی نیت سے نماز پڑھے گا تب بھی تہجد کی نماز ہو جائے گی۔ نماز تہجد کی کم از کم 2 رکعت ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہیں۔ تہجد کا بہتر وقت نصف شب اور آخر شب ہے۔ تہجد کے لیے اٹھنے کا یقین ہو تو آپ عشاء کے وتر چھوڑ سکتے ہیں۔ اس صورت میں وتر کو نماز تہجد کے ساتھ آخر میں پڑھیں۔ یوں بشمول 8 نوافل تہجد کل 11 رکعت بن جائیں گی۔ رات کا اٹھنا یقینی نہ ہو تو وتر نماز عشاء کے ساتھ پڑھ لینا بہتر ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رات کو 11 رکعت پڑھتے تھے۔ ایک رکعت کے ساتھ تمام رکعت کو طاق بنا لیتے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد دائیں کروٹ لیٹ جاتے، حتیٰ کہ آپ کے پاس مؤذن آتا، پھر آپ 2 رکعت سنت فجر مختصراً پڑھتے۔ مزید یہ کہ تہجد کے بعد توبہ استغفار، ذکر و اذکار، خصوصاً قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگنی چاہیے، کیونکہ رات کا یہ پہر دعاؤں کی قبولیت اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہر رات جبکہ رات کا آخری 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے، آسمانی دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے دوں، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ صحیح بخاری۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رات کے پہر میں توبہ استغفار کرنے کو اہل جنت کی علامت کے طور پر ذکر کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، متقی لوگ بے شک باغوں اور چشموں میں اس طرح رہیں گے کہ ان کا پروردگار انہیں جو کچھ دے گا اسے وصول کر رہے ہوں گے۔ وہ لوگ اس سے پہلے ہی نیک عمل کرنے والے تھے۔ وہ رات کے وقت کم سوتے تھے اور سحری کے اوقات میں وہ استغفار کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی گردن کے پیچھے گدی پر شیطان 3 گرہ دے دیتا ہے جب وہ سونے لگتا ہے۔ ہر گرہ میں یہ پڑھ کر پھونک دیتا ہے، ابھی بہت رات باقی ہے، سوتا رہ۔ پھر اگر وہ بیدار ہو اور اس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر اس نے وضو کر لیا تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور پھر اگر اس نے نماز پڑھ لی تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور صبح کو حشاش بشاش اور دل شاد اٹھتا ہے، ورنہ صبح کو بزدل اور سست میں اٹھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا پروردگار بزرگ و برتر ہر رات آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، جبکہ تہائی رات باقی رہ جاتی ہے تو فرماتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے، بس میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے کچھ مانگے تو میں اسے عطا کر دوں، کوئی ہے جو استغفار کرے تو میں اسے معاف کر دوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص رات کو نماز تہجد کے لیے اٹھے تو وہ 2 ہلکی رکعتوں سے نماز کا آغاز کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کا آغاز 2 ہلکی رکعتوں سے کرتے۔ اس حدیث میں اس بات کا بیان ہے کہ نماز تہجد میں سنت یہ ہے کہ اس کی ابتدا 2 ہلکی رکعتوں سے کی جائے، ان کے بعد نمازی جتنی چاہے طویل کر لے۔
جیسا کہ سنن ابو داود میں ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پھر اس کے بعد جتنا چاہے طویل کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کرنا ثابت ہے۔ جیسا کہ مسلم شریف کی روایت میں ہے، نماز تہجد کی ابتدا 2 ہلکی رکعتوں سے کرنے میں حکمت یہ ہے کہ اس سے نفس کی مشق ہوتی ہے اور اس میں نماز کو جاری رکھنے پر آمادگی پیدا ہوتی ہے اور شیطان کی دی ہوئی گرہیں کھل جاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کی گرہوں سے محفوظ اور پاک تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کرنا اپنی امت کی تعلیم اور ان کی اس طریقے کی طرف رہنمائی کرنے کی غرض سے تھا جو انہیں شیطان سے محفوظ رکھتا ہے۔ چنانچہ قولی و فعلی دونوں قسم کی احادیث سے نماز تہجد کا آغاز 2 ہلکی رکعتوں سے کرنے کی مشروعیت ثابت ہوئی۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔